ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو دوزخ تک پہنچایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی عقل کو، کانوں کو اور آنکھوں کو استعمال کیے بغیر اپنے آباء و اجداد کی ڈگر پر چل کر دوزخ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اوپینین ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا بلکہ انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو سورہ الدہر میں آتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہے تو اس کو اختیار کرو حق کا راستہ اور چاہے انکار کر دو۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، وہ اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے۔ تو بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے واسطے کیے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اور اب یہ سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں، بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا، اسٹیفن ہاکنگ۔ اس کو یہی بیماری ہے کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کی سی رہتی ہے۔ دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے، بلکہ اس پچھلی 20ویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا۔ تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویلڈ ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے، اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے، دل۔ تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا يبصرون بها، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے، عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان تو ہیں، لا يسمعون بها، لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سننے کے لیے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ یہ لوگ چوپائے ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں، اپنے شعور کو استعمال نہ کریں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی تو لوگ ہیں غافل۔ دراصل انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے۔ بھائیو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں، ان میں 9th کمانڈ ہی یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا۔ بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنی کان سے بات سن لیتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون،
اور جو مردے ہیں یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے. ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، لیکن اس وقت ہوش آنے کا فائدہ کوئی نہیں. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی بات سننی نہیں. جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں بھی کہتے ہیں جی علی دی گل نہیں سننی، تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھے. جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بھی بات نہیں سنتا، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا ہی یہی تھا کہ قرآن نہ سنو. اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں نقشہ کھینچا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہ قیامت والے دن دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے، پس دوزخیوں پر پھٹکار ہو. اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا. جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بہرحال یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے میں نے گفتگو کی تھی جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ اب کر دیں گے 1-2 دن تک. مسئلہ نمبر نیو 64 کے نام سے، اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے 5 سٹیپس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں. ان میں سے 4 سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے، اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ 4 سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا. ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو 5ویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا. وہ تقریباً 66 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کس طرح عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وحی کے بھی. اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اکاؤنٹیبل ہے. جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے، سچائی بولنے کو. کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے. تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ سکے. اس کے بغیر بھی انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. وہی تو پھر نور علی نور ہے.